لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، آیت مذکورہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت کروں. بیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی جامی ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی تاریخ شعبان المعظم کی 14 تاریخ. یہ دن ختم ہونے کے بعد سورج غروب ہوگا، وہیں سے شب برات. دن ختم ہونے کے بعد جو رات آنے والی ہے، یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس رات کو ہی لیلۃ المبارکہ کہا گیا. مبارک رات اس رات کو تعبیر کی گئی. اسی رات کے سلسلے میں ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی. فیہا یفرق کل امر حکیم. اسی رات میں ہر حکمت والی چیزیں تقسیم کر دی جاتی ہیں، بانٹ دی جاتی ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جہاں ہمیں انمول اور عظیم نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ لیلۃ مبارکہ یعنی شب برات کی رات کا پا جانا. زندگی یاوری کر گئی. گزشتہ سال بھی ہم پائے اور اس سال بھی رب کے فضل سے یہ عظیم رات کو ہم پا رہے ہیں. مبارک ہو مومنو آئی شب برات. مبارک ہو مومنو آئی شب برات. رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات. یہ وہ رات ہے. رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات. کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات. خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات. خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات. اور کچھ کیجئے ان کے حق میں بھلائی شب برات. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات. ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات. یہ رات جو آنے والی ہے وہ شب برات کی رات ہے. اور یہ جمعہ بھی ہفتے کا عید ہے. گزشتہ جمعہ کو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کی بہترین نمونہ. اب اس شب برات میں بھی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
پاک کو دیکھیں کہ یہ جو مبارک رات ہے، اس رات میں میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کیا کیا؟ آپ کی زندگی میرے لیے نمونہ، آپ کے پیروکار جو ہو گئے وہی کامل الایمان، آپ سے جو سچی محبت کی، سچا عشق آپ سے کیا، وہی کامل الایمان۔ تو آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اسی شب برات کو سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بستر پہ آرام پذیر، اچانک رات کے 12 بجے آدھی رات جب گزری تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، پریشان ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جوزہ محترمہ کے حجرے میں گئے۔ میں چادر اپنے آپ پر لپیٹی اور حجروں میں تلاش کرنا شروع کیا تو آقا کہیں میں نے نہیں پایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی اور جوزہ محترمہ کے پاس میں نے نہیں پایا، پھر میں قدم آگے بڑھائی تو دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینے کے قبرستان میں موجود، آپ انتظار کرتی رہی، سجدہ ریز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سوچنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سجدے کی طوالت اور جسم میں بالکل حرکت نہیں، آقا کہیں دنیا سے تو اثر نہیں ہو گئے۔ مگر کافی دیر کے بعد آپ کا سر مبارک سجدے سے اٹھا، مجھے تسلی ملی، میں پھر واپس آ گیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر ذکر میں رہے اور پھر جو آئے تو میں نے آقا سے پوچھا، آقا آج کچھ عجیب دیکھا۔ کہا وہ کیا؟ آدھی رات سے آپ میرے بستر پر نہیں ہیں، میں آپ کی تلاش کی تو میں نے آپ کو مدینے کے قبرستان میں پایا، اور آپ قبرستان میں اس انداز میں کہ میں گھبرا گئی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ تجھے پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ واللہ عالم ورسولہ، آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالی 300 جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور آسمانی دنیا پر رب کریم کا وہ نور ذوالجلال ہے، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، پھر اپنے بندوں سے رب مخاطب ہوتا ہے اور کہتا میرے بندوں مانگ، آج جو تم مانگے گا تجھے دیا جائے گا، معافی مانگے گا معاف کر دوں گا، گناہوں کی مغفرت چاہے گا تجھے بخش دوں گا، آج تو مشکلوں کا حل چاہے گا، تیری مشکلوں کا حل بھی تجھے مل جائے گا، روزی مانگے گا تجھے روزی مل جائے گی، اولاد مانگے گا، ہر وہ چیز مانگنے کے بارے میں رات بھر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا سے بندوں کو مخاطب ہو کے ندا دیتا ہے، بندہ مانگ جائے چیزیں تجھے مل جائے گی، حلال چیزیں تجھے مل جائے گی۔ اگر اس رات میں بندہ اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہے، اپنے رب کے بارگاہ کا فرما بردار بننا چاہے، اپنے خطا اور گناہوں سے نجات چاہے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ متبرک رات ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا کہ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، اور ہم شب برات مناتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ہم اپنے شہر میں آج عید کی رات لوگ منائیں گے، اور اس عید میں مرد کو تو فاتحہ پڑھنے آتا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ
100 में कहीं 5% को आता हो या 10% को। आज की रात में हमारी माँ बहनें निकलेंगी, हमारी माँ बहनें निकलेंगी, अल्लाह क्या देखने जाएगी? सजावट। अल्लाह तौफीक नहीं देगा कि अपने घर में अल्लाह की किताब, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई किताब कुरान अजीम की तिलावत करें, अल्लाह की बारगाह सरवर सुजूद हो जाए, अपने लिए दुआएं मगफिरत करें, अपने शौहर के लिए दुआएं मगफिरत करें, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगे, अल्लाह से अपने शौहर के लिए कसरत रिज़्क़ के बारे में दुआएं मांगे। ये तौफीक नहीं होगी हाँ अच्छे लिबास में सजदत कर वो कब्रिस्तान के रास्तों में आप डाउन करेगी और नौजवान लड़के और लड़कियां घूमती है। बताइए शरीयत ने हमारी कहाँ इस बात की इजाजत दी? इस्लाम ने कहाँ बताया है? क्या मजहब इस्लाम के खुददारों को मजहब इस्लाम से ताल्लुक नहीं है? सिर्फ कलमा पढ़ने के दावेदार हो जाना चाहिए? मेरे भाई, अल्लाह ताला गफूर रहीम है बेशक, मगर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर जर्रा बराबर कभी हिसाब लेने पर आ जाए तो खुदा की कसम हम एक आन भी हिल नहीं सकते, एक आन भी नहीं हिल सकते। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमें मज़हब इस्लाम के का सही पैरोकार बनाए, रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की तौफीक बख्शे और हम खुद भी इस्लाम के पाबंद बने और जिसका हमें हाकिम अल्लाह ने बनाया है हम अपने महकूमा को भी इस्लाम के पाबंद बनाए। फैशन समझा जाता है, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। बात ऐसे भी लोग हैं जिसे कब्रिस्तान जाने में हया आती है, सिर्फ उस वजह से हया आती है, जबकि कब्रिस्तान जाना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप कब्रिस्तान गए, आपने मुर्दों के लिए दुआएं की, हम पर भी जरूरी है दूसरा हम अल्लाह की बारगाह फर्ज के बाद नफ्ल अदा करें और नफ्ल अदा करने के बाद अपने गुनाहों से तौबा करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों से माफी मांगे अल्लाह की बारगाह। मुतबर्रक रात की तुफ़ैल अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ अता फरमाए। नुज़हतुल मदारिस में अल्लामा नुज़हतुल मदारिस ने इसे तहरीर फरमाया इस वाक़या को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आप एक पहाड़ी से गुजर रहे थे तो आपको नजर एक पत्थर टूटी, तो पत्थर कुब्बे की शक्ल में था, बड़ा हसीन और खूबसूरत था। उसके हुस्न को देखने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, या अल्लाह ये पत्थर इतना हसीन है, ये पत्थर इतना जमील है, पत्थर इतना खूबसूरत है, तो फिर इसके अंदर की चीज कितनी हसीन होगी, इसके अंदर कितनी खूबसूरत शय होगी। हज़रत गैर की आवाज आई, मेरे नबी ईसा क्या तू देखना चाहता है? ऊपर ही की खूबसूरती को देख के इतना मुतहय्यर है, क्या तू अंदर भी देखना चाहता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में इस्तग़ासा की, मौला अगर तू अंदर भी दिखाए तो तेरा हज़ार शुक्र है, करोड़ों शुक्र परवरदिगार तू अगर अंदर दिखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ही रब की बारगाह में इस्तग़ासा पेश की, अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर चाक हो जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, पत्थर फट जाता है। जैसे ही पत्थर फटा तो उससे एक शख्स निकला, एक इंसान निकला, और उस इंसान के हाथ में एक शाख है, एक टहनी है, और उस टहनी में अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखकर मुतहय्यर हो। बताइए हैरत की बात होगी कि नहीं? अरे पत्थर हो और पत्थर फटे तो आदमी निकल आए, हैरत होगी कि नहीं होगी? बोलिए ना हाँ, बोलिए, ताकि आपके ज़हन में बात आए, अल्लाह आपको हिदायत दे, मुझ गरीब के लिए ज़रिया निजात का सामान बन जाए। ये रात कितनी अहमियत के हामिल है, बस इसे बताना चाहता हूँ, इस रात की फजीलत क्या है। अल्लामा नुज़हतुल मदारिस आप तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे उस शख्स को देखा, हाथों में शाख है, शाख में अंगूर के गुच्छे लगे हैं, आप और हैरत ज़दा हो गए। या अल्लाह तेरी कुदरत का क्या कहना है? जवाब नहीं तेरी कुदरत का।
اتنا حسین تھا، پھٹا تو ایسا نکلا جسے دیکھ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا اے وہ شخص بتا تو کون ہے، کتنے زمانے سے اس میں ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے تو اس میں زندگی گزارتا ہے. جیسی سوال ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ شخص کہنے لگا حضور اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ، ہم اس پتھر کے اندر 400 برس سے ہیں. اللہ، کتنے سو برس؟ 400 برس سے اس پتھر کے اندر ہے. حیرت ہوگی کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ کھاتے کیا ہو؟ کہا یہی شاخ ہے، دیکھیے انگور کے گچھے لگے، بھوک کی خواہش ہوتی ہے، انگور توڑتا ہوں کھا لیتا ہوں. بھوک کی خواہش ختم ہوئی، انگور کا درخت ختم ہو جاتا ہے. پھر پیتے کیا؟ کہا جب پیاس آتی ہے تو وہ دیکھیے پتھر ہے اندر میں، اسے ایک نہر جاری ہوتا ہے. تو یہ سبحان اللہ، پتھر میں وہ خود بند ہے، پتھر میں، اور بند پتھر میں بھی پتھر ہے جس پتھر سے نہر نکلتا ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، بڑا نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم. میں اپنے چنوں سے وہ پانی اٹھا کے پی لیتا ہوں. جب میں سیراب ہو جاتا، آسودہ ہو جاتا ہوں تو نہر ختم ہو جاتا ہے. تب پھر کیا کرتے ہو؟ پھر کیا کرتے ہو؟ تو بس بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، تو کام کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی عبادت میں لگ جاتا. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اپنے رب کی بلندی اور اس کی پاکی کا تذکرہ کرتا ہوں. کہا 400 برس سے کر رہا ہے. کہا ہاں 400 برس سے میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، اسی کا ذکر اور اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی، یا اللہ تو نے اس بندے کو کیسا اعزاز بخشا ہے، کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے. حاکم غیبی سے آواز آئی، عیسیٰ حیرت میں نہ جا، حیرت میں نہ جا. کہا مولا اس حیرت سے بھی اور کیا حیرت ہے؟ کہا حیرت میں نہ جا، میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر اس رات میں میری عبادت کرے تو میں 400 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب دیتا ہوں. 400 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہوں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. کہا مولا وہ رات؟ کہا وہ رات ہے شب برات کی رات. سبحان اللہ، وہ رات شب برات کی رات ہے جس میرا بندہ، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری عبادت کرے تو میں اسے 400 برس کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں. بتائیے اللہ کتنا انعام فرماتا ہے، کس طرح انعام و اکرام سے نوازتا ہے ہمیں. مگر آہ اسلام، تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو جان تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. آج بھی ہو کر براہیم سا ایمہ پیدا، آج بھی ہو کر براہیم سا ایمہ پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہم مومن ہیں صرف کلمہ پڑھنے کے، اسلامی نام رکھنے کے نہیں. اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ آپ سے سچی محبت کریں اور اپنے رب کی بارگاہ سر و سجود ہو جائے، ان کی بارگاہ اپنے مقدس پیشانیوں کو جھکا دیں، ان کی بارگاہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم اور الحمد الشریف کی تعریف و توصیف اور تحمید کو ہم بیان کریں تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے اور پیارے مصطفیٰ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے. اور جب دونوں راضی ہو جائیں گے تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے. ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری یہ یہاں کی زندگی، وہاں کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، ساری زندگیاں ہماری انمول ہو سکتی ہے. ورنہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. سوچتے رہ جائیے گا، آج نہیں پڑھے کل پڑھ لیں گے. اچھا آج توبہ نہیں کی کل توبہ کریں گے.
اب ملک الموت آئے گا, ٹٹوا دبا دے گا. سوچتے رہ گئے, پاپ کی گٹھری لیے چلے گئے. اب وہاں تو حشر کیا ہوگا, حشر کیا ہوگا. حضرت عثمان غنی جب قبرستان گئے, رشتہ دار کی میت کو اٹھا کے گئے. انسان اپنے رشتہ دار کی محبت میں جنازے کے پاس روتا ہے, مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب گئے اور جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے, زار زار رو رہے تھے. اتنے آنسو کے قطرات آ رہے تھے کہ ریشے مبارک بھی تر ہو گئے, دامنوں سینے میں پانی آنسو کے قطرات آنے لگے. صحابی رسول دست بستہ کھڑا ہوا, کہا حضور آپ جامع قرآن ہیں, آپ کی بشارت جنتی ہونے کی نبی پاک میں دنیا میں عطا فرمایا ہے, پھر اس قبرستان میں آ کر اس طرح رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا لوگوں تجھے پتا نہیں, مانا میرے مصطفیٰ نے دنیا میں ہی مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے, لیکن مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹیاں آپس میں سمٹتی ہے, اور جب سمٹتی ہے تو دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں ہوتی ہے. میں اس لیے اس قبر سے ڈر رہا ہوں. اس لیے لوگوں میں اس قبر سے ڈر رہا ہوں کہ کل میری باری جو آئے اور میں قبر میں جاؤں, کہیں یہ مٹی نہ سمیٹ جائے اور میری دائیں پسلی بائیں اور بائیں دائیں ہو جائے. اس لیے زار زار اپنے رب کی بارگاہ براؤں کہ مولا اس قبر سے بچانا, قبر کی تکلیف سے بچانا. آج ہم مومن ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اکڑ کے چلتے ہیں. ہزار ہاتھ سمجھانے کے بعد بھی ہمارے کانوں کے جوئیں تک نہیں دیکھتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہدایت عطا فرمائے, صحیح راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ رات میں بھی عشاء کے بعد کچھ دیر کی محفلیں ہوگی, ان محفل میں بھی آپ آئیں, اللہ کے گھر میں آئیں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے توبہ استغفار کریں. ان اللہ یحب التوابین قرآن پاک میں آیا. اللہ تو توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. ہم کیوں نہ اس کی بارگاہ توبہ کر کے اس کا دوست بنیں, اس کا محبوب بن جائیں, اس کا برگزیدہ بندہ بن جائیں. پھر جو ہم اپنے معبود سے مانگے, خدا کی قسم جب بندہ اس کا قریب ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ماں باپ سے بھی 70 گنا زیادہ میں پیار کرتا ہوں اپنے بندوں سے. جو خدا مجھ سے اس طرح پیار کرتا ہو, ہم اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ. السلام.